ما كان للمشركين أن يعمروا مساجد الله شاهدين على أنفسهم بالكفر أولئك حبطت أعمالهم وفي النار هم خالدون إنما يعمر مساجد الله من آمن بالله واليوم الآخر وأقام الصلاة وآتى الزكاة ولم يخش إلا الله فعسى أولئك أن يكونوا من المهتدين أجعلتم سقاية الحاج وعمارة المسجد الحرام كمن آمن بالله واليوم الآخر وجاهد في سبيل الله لا يستوون عند الله والله لا يهدي القوم الظالمين الذين آمنوا وهاجروا وجاهدوا في سبيل الله بأموالهم وأنفسهم أعظم درجة عند الله وأولئك هم الفائزون يبشرهم ربهم برحمة منه ورضوان وجنات لهم فيها نعيم مقيم خالدين فيها أبدا إن الله عنده أجر عظيم يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا آباءكم وإخوانكم أولياء إن استحبوا الكفر على الإيمان ومن يتولهم منكم فأولئك هم الظالمون قل إن كان آباؤكم وأبناؤكم وإخوانكم وأزواجكم وعشيرتكم وأموال اقترفتموها وتجارة تخشون كسادها ومساكن ترضونها أحب إليكم من الله ورسوله وجهاد في سبيله فتربصوا حتى يأتي الله بأمره والله لا يهدي القوم الفاسقين ما كان للمشركين أن يعمروا مساجد الله شاهدين على أنفسهم بالكفر أولئك حبطت أعمالهم وفي النار هم خالدون ما كان نہیں ہے للمشرکین مشرکوں کے لیے ان کے یامروا آباد کریں مساجد اللہ اللہ کی مسجدیں شاہدین تسلیم کرتے ہوں حالا پر انفسین اپنی جانیں اپنے اوپر الکفر کفر کی اولئک وہی لوگ حبطت اکارت گئے اعمالہم ان کے اعمال اور فی النار جہنم میں وہم فیہا خالدون وہ ہمیشہ رہیں گے۔ مشرکوں کام نہیں کہ آباد کریں اللہ کی مسجدیں اور تسلیم کر رہے ہوں اپنے اوپر کفر کو، وہ لوگ خراب گئے ان کے عمل اور آگ میں رہیں گے وہ ہمیشہ۔ انما یامر مساجد اللہ من آمن باللہ والیوم الآخر واقام الصلاة وآتى الزکاة ولم یخش الا اللہ فعسى اولئک ان یکونوا من المہتدین۔ انما صرف یامر و بات کرتا ہے مساجد اللہ اللہ کی مسجد من جو آمنا ایمان لایا باللہ اللہ و اللہ پر الیوم آخر آخرت کا دن و اور اقام الصلاۃ اس نے نماز قائم کی وا اور آتا زکوٰۃ زکوٰۃ ادا کی وا اور لم یخش اور نہ ڈرا اللہ سوائے اللہ فاسا سو امید ہے اولئک وہی لوگ ان کے یکونوا ہوں من سے المہتدین ہدایت پانے والے۔ وہ یہ بات کرتے ہیں مسجد اللہ کی جو یقین لایا اللہ پر اور آخر کے دن پر اور قائم کیا نماز کو روزے ترا زکوٰۃ نہ ڈرا سوائے اللہ کے کسی سے سو امیدوار ہیں وہ لوگ کہ ہوئے ہدایت والوں میں۔ پہلے فرمایا تھا کہ مسلمان بدون امتحان کے یوں ہی نہیں چھوڑے جا سکتے بلکہ بڑے بڑے عزائم اعمال مثلاً جہاد وغیرہ میں ان کی ثابت قدمی دیکھی جائے گی اور یہ کہ تمام دنیا کے تعلقات پر کس طرح خدا اور رسول کی جانوں کو ترجیح دیتے ہیں۔ اس رکوع میں یہ بتلایا کہ خدا کی مساجد عبادت گاہیں حقیقتاً ایسے ہی اولوالعزم مسلمانوں کے دم سے آباد رہ سکتی ہیں۔ مساجد کی حقیقی آبادی یہ ہے کہ ان میں خدا واحد کی عبادت اس کی شان کے لائق ہو، ذکر اللہ کرنے والے کثرت سے موجود ہوں جو بے روک ٹوک خدا کو یاد کریں۔ لغویات و خرافات سے ان پاک مقامات کو محفوظ رکھا جائے، یہ مقصد کفار و مشرکین سے کب حاصل ہو سکتا ہے؟ دیکھیے مشرکین مکہ بڑے فخر سے اپنے آپ کو مسجد کا حرام کا متولی اور خادم کہتے تھے، مگر ان کی بڑی خدمت گزاری یہ تھی کہ پتھر کے سینکڑوں مورتیاں کعبہ میں رکھ چھوڑی تھیں، انہی کی نظروں نے یاد کرتے ہو منتیں مانتے تھے۔ بہت سے لوگ ننگے طواف کرتے تھے، ذکر اللہ کی جگہ سیٹیاں اور تالیاں بجاتے تھے اور خدا واحد کے سچے پرستاروں کو وہاں تک پہنچنے کی اجازت نہ دیتے تھے۔ لے دے کر ان کی بڑی عبادت یہ تھی کہ حاجیوں کے لیے پانی کی سبیل لگا دی، یا حرم شریف میں چراغ جلا دیا، یا کعبہ پر غلاف چڑھایا، یا کبھی ضرورت ہوئی تو شکست و ریخ کی مرمت کرا دی۔ مگر یہ اعمال میں بے جان اور بے روح تھے، کیونکہ مشرک کو جب خدا کی صحیح معرفت حاصل نہیں تو کسی عمل سے اس کا قبلہ توجہ اور مرکز اخلاص خدائے وحدہ لا شریک لہ کی ذات منبع الکمالات نہیں ہو سکتی۔ اسی لیے کافر کا کوئی عمل خدا کے نزدیک زندہ اور محتد بھی عمل نہیں ہے۔ اسی کو حبطت اعمالہم سے تعبیر فرمایا۔ الغرض کفار و مشرکین جو اپنے حال و قال سے اپنے کفر و شرک پر ہر وقت شہادت دیتے رہتے ہیں،
اس لائق نہیں کہ ان سے مساجد اللہ خصوصاً مسجد حرام کی حقیقی تعمیر آبادی ہو سکے۔ یہ کام صرف ان لوگوں کا ہے جو دل سے خدائے واحد اور آخری دن پر ایمان لا چکے ہوں، جوارے سے نمازوں کی اقامت میں مشغول رہتے ہیں، اموال میں سے باقاعدہ زکوٰۃ ادا کرتے ہیں اور خدا کے سوا کسی سے نہیں ڈرتے، اسی لیے مساجد کی صیانت و تطہیر کی خاطر جہاد کے لیے تیار رہتے ہیں۔ ایسے مومنین جو دل، زبان، ہاتھ، پاؤں، مال، دولت، ہر چیز سے خدا کے مطیع و فرمانبردار ہیں، ان کا فرض منصبی یہ ہے کہ مساجد کو آباد رکھیں اور تعمیر مساجد کے جھوٹے دعوے رکھنے والے مشرکین کو خواہ اہل قرابت ہی کیوں نہ ہو وہاں سے نکال باہر کریں۔ ان کے وجود سے مساجد اللہ کی آباد نہیں بربادی ہے۔ اجعلتم سقایۃ الحاج وعمارۃ المسجد الحرام کمن آمن باللہ والیوم الآخر وجاہد فی سبیل اللہ لا یستوون عند اللہ واللہ لا یہدی القوم الظالمین۔ اجعلتم کیا تم نے بنایا ٹھہرایا سقایۃ پانی پلانا الحاج یہ حاجی جمع و عمارت اور بات کرنا المسجد الحرام مسجد الحرام کمن اس کی مانت آمنا ایمان لانا لایا باللہ اللہ پر والیوم الآخر اور یوم آخر وجاہد اور اس نے جہاد کیا فی میں سبیل اللہ اللہ کی راہ لا یستوون وہ برابر نہیں عند اللہ اللہ کے نزدیک واللہ اور اللہ لا یہدی ہدایت نہیں دیتا القوم لوگ الظالمین ظالم جمع کیا تم نے کر دیا حاجیوں کا پانی پلانا اور مسجد الحرام کا بسانا برابر ہے اس کے جو یقین لایا اللہ پر اور آخر کے دن پر اور لڑا اللہ کی راہ میں یہ برابر نہیں ہے اللہ کے نزدیک اور اللہ راستہ نہیں دیتا ظالم لوگوں کو۔ مشرکین مکہ کو اس پر بڑا فخر ناز تھا کہ ہم حاجیوں کی خدمت کرتے ہیں، انہیں پانی پلاتے ہیں، کھانا کپڑا دیتے ہیں اور مسجد حرام کی مرمت یا قصبہ کعبہ یا تیل بتی وغیرہ کا انتظام کرتے ہیں۔ اگر مسلمان اپنے جہاد و ہجرت وغیرہ پر نازا ہیں تو ہمارے پاس عبادات کا یہ ذخیرہ موجود ہے۔ ایک زمانے میں حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بھی حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مقابلہ اس میں اسی طرح کے بحث کی تھی، بلکہ صحیح مسلم میں ہے کہ ایک دفعہ چند مسلمان آپس میں جھگڑ رہے تھے۔ کوئی کہتا تھا کہ میرے نزدیک اسلام لانے کے بعد حاجیوں کو پانی پلانے سے زیادہ عبادت کوئی نہیں۔ دوسرے نے کہا میرے خیال میں اسلام کے بعد بہترین عمل مسجد حرام کی خدمت ہے، مثلاً جھاڑو دینا یا روشنی وغیرہ کرنا۔ تیسرا بولا کیا جہاد فی سبیل اللہ تمام عبادات و اعمال سے افضل و اشرف ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان کو ڈانٹا کہ تم جمعہ کے وقت ممبر رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بیٹھ کر اس طرح بحثیں کر رہے ہو، ذرا صبر کرو، جب حضور جماعت سے فارغ ہو جائیں گے تو آپ سے یہ چیز دریافت کر لی جائے گی۔ چنانچہ جمعہ کے بعد حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا تو یہ آیات نازل ہوئیں اجعلتم سقایۃ الحاج وعمارۃ المسجد الحرام کمن آمن باللہ والیوم الآخر وجاہد فی سبیل اللہ لا یستوون عند اللہ واللہ لا یہدی القوم الظالمین۔ سورۃ نمبر 9 سورۃ التوبہ آیت نمبر 19 یعنی حاجیوں کو پانی پلانا اور مسجد حرام کا ظاہری طور پر بسانا ایمان باللہ اور جہاد فی سبیل اللہ میں سے کسی ایک کے برابر بھی نہیں ہو سکتا۔ افضل ہونا تو کجا یہاں جہاد کے ساتھ ایمان باللہ کا ذکر یا تو اس لیے کیا کہ مشرکین کہ فخر و غرور کا جواب بھی ہو جائے کہ تمام عبادات کی روح ایمان باللہ ہے، اس روح کی بدون پانی پلانا یا مسجد حرام کی خدمت کرنا محض مردہ عمل ہے، تو یہ بے جان اور مردہ عمل ایک زندہ جاوید عملی کی برابری کیسے کر سکتا ہے؟ وما یستوی الاحیاء ولا الاموات سورہ نمبر 35 سورہ فاطر آیت نمبر 22۔ اور اگر صرف مومنین کے اعمال کا آبا بھی موازنہ کرنا ہے تو ایمان باللہ کا ذکر جہاد فی سبیل اللہ کی تمہید کے طور پر ہوگا۔ اصل مقصود جہاد وغیرہ عزائم اعمال کی افضلیت کو بیان فرمانا ہے۔ ایمان کے ذکر سے تنبیہ فرما دی کہ جہاد فی سبیل اللہ ہو یا کوئی عمل ایمان کے بغیر ہیچ اور لا شے محض ہے۔ ان عزائم اعمال جہاد ہجرت وغیرہ کا تقوم بھی ایمان باللہ سے ہوتا ہے، اور اس نقطے کو وہی لوگ سمجھتے ہیں جو فہم سلیم رکھتے ہیں۔ ظالمین بے موقع کام کرنے والے کی ان حقائق تک رسائی نہیں ہوتی۔ الذین آمنوا وہاجروا وجاہدوا فی سبیل اللہ باموالہم وانفسہم اعظم درجۃ عند اللہ اولئک هم الفائزون۔ الذین جو لوگ آمنوا ایمان لائے، وہاجروا اور انہوں نے ہجرت کی، وجاہدوا جہاد کیا، فی میں سبیل اللہ اللہ کا راستہ، باموالہم اپنے مالوں سے، اور انفسہم اپنی جانیں، اعظم بہت بڑا درجہ عند اللہ اللہ کے ہاں، اولئک اور وہی لوگ ہم وہ الفائزون مراد کو پہنچنے والے جو ایمان لائے اور گھر چھوڑ آئے اور لڑے اللہ کی راہ میں اپنے مال اور جان سے، ان کے لیے بڑا درجہ ہے اللہ کے ہاں، اور وہی مراد کو پہنچنے والے ہیں۔ یبشرہم ربہم برحمت منہ ورضوان وجنات لہم فیہا نعیم مقیم۔ یبشرہم انہیں خوشخبری دیتا ہے ربہم ان کا رب برحمت رحمت کی، منہ اپنی طرف سے، ورضوان اور خوشنودی، وجنات اور باغات لہم ان کے لیے، فیہا ان میں، نعیم نعمت، مقیم دائمی
خوشخبری دیتا ہے ان کو پروردگار ان کا اپنی طرف سے مہربانی کی اور رضامندی کی اور باغوں کی کہ جن میں ان کو آرام ہے ہمیشہ کا، خالدین فیہا ابدا ان اللہ عندہ اجر عظیم، خالدین ہمیشہ رہیں گے فیہا اس میں ابدا ہمیشہ، ان بے شک اللہ عندہ اس کے ہاں اجر عظیم عظیم، رہا کریں ان میں مدام، بے شک اللہ کے پاس بڑا ثواب ہے، یعنی اس کے یہاں ثواب و درجات کی کیا کمی ہے، جس کو جتنا چاہے مرحمت فرمائے۔ پہلی آیت میں 3 چیزوں کا ذکر تھا، ایمان، جہاد، ہجرت، ان تینوں پر بشارت بھی 3 چیزوں کی دی، رحمت، رضوان، خلود فی الجنہ۔ ابو حیان نے لکھا ہے کہ رحمت ایمان پر بشارت مرتب ہے، ایمان نہ ہو تو آخرت میں خدا کی رحمت و مہربانی سے کوئی حصہ نہیں مل سکتا، اور رضوان جو بہت ہی اعلیٰ مقام ہے۔ جہاد فی سبیل اللہ کا صلہ ہے، مجاہد فی سبیل اللہ تمام نفسانی خفوظ و تعلقات ترک کر کے خدا کے راستے میں جان و مال نثار کرتا ہو، خدا کی خوشنودی حاصل کرنے کے لیے انتہائی قربانی پیش کرتا ہے، لہذا اس کا صلہ بھی انتہائی ہونا چاہیے، اور وہ حق تعالی شان کی رضا کا مقام ہے۔ باقی ہجرت وہ خدا کے لیے وطن مالوف اور گھر بار چھوڑنے کا نام ہے، اس لیے مہاجر کو خوشخبری دی گئی کہ تیرے وطن سے بہتر وطن اور تیرے گھر سے بہتر گھر تجھ کو ملے گا، جس میں ہمیشہ اعلیٰ درجے کی عائش و راحت سے رہنا ہوگا، جس سے ہجرت کرنے کی کبھی نوبت نہ آئے گی۔ یا ایھا الذین آمنوا لا تتخذوا آباءکم واخوانکم اولیاء ان استحبوا الکفر علی الایمان ومن یتولہم منکم فاولئک ھم الظالمون۔ یا ایھا الذین آمنوا، وہ لوگ جو ایمان لائے، ایمان والے، لا تتخذوا تم نہ بناؤ آباءکم اپنے باپ دادا، و اخوانکم اور اپنے بھائی، اولیاء رفیق، ان اگر استحبوا وہ پسند کریں، الکفر کفر علی الایمان ایمان پر ایمان کے خلاف، اور من جو یتولہم دوستی کرے گا ان سے، منکم تم میں سے، فاولئک تو وہی لوگ، ہم وہ ظالمون ظالم۔ جمع اے ایمان والو مت پکڑو اپنے باپوں کو اور بھائیوں کو رفیق، اگر وہ عزیز رکھیں کفر کو ایمان سے، اور جو تم میں ان کی رفاقت کریں سو وہی لوگ ہیں گناہ گار۔ پچھلی آیات میں مطلع دیا تھا کہ جہاد ہجرت اعظم و افضل ترین اعمال ہیں، بسا اوقات ان دونوں اعمال میں خویش، اقارب، کنبہ اور برادری کے تعلقات خلل انداز ہوتے ہیں، اس لیے فرما دیا کہ جن لوگوں کو ایمان سے زیادہ کفر عزیز ہے، ایک مومن انہیں کیسے عزیز رکھ سکتا ہے؟ مسلمان کی شان نہیں کہ ان سے رفاقت اور دوستی کا کام دم بھرے، حتیٰ کہ یہ تعلقات اس کو جہاد و ہجرت سے مانع ہو جائے۔ ایسا کرنے والے گناہ گار بن کر اپنی جانوں پر ظلم کر رہے ہیں۔ قل ان كان آباؤكم وأبناؤكم وإخوانكم وأزواجكم وعشيرتكم وأموال اقترفتموها وتجارة تخشون كسادها ومساكن ترضونها أحب إليكم من الله ورسوله وجهاد في سبيله فتربصوا حتى يأتي الله بأمره والله لا يهدي القوم الفاسقين۔ کل کہتے ہیں اگر کانا ہو آباؤکم تمہارے باپ دادا، و ابناؤکم اور تمہارے بیٹے، و اخوانکم اور تمہارے بھائی، و ازواجکم اور تمہاری بیویاں، و عشیرتکم اور تمہارے کنبے، اموال اور اموال اقترفتموها جو تم نے کمائے، و تجارت اور تجارت، تخشون تم ڈرتے ہو، کسادہ اس کا نقصان، مساکن اور حویلیاں، ترضونها جو تم پسند کرتے ہو، احب زیادہ پیاری، الیکم تمہارے لیے، تمہیں، من اللہ اللہ سے، و رسولی اور اس کا رسول، و جہاد اور جہاد فی سبیلی اس کی راہ میں، فتربصوا انتظار کرو، حتیٰ یہاں تک کہ یاتی آ جائے اللہ بامرہ اس کا حکم، اللہ اور اللہ لا یہدی ہدایت نہیں دیتا القوم لوگ، الفاسقین نافرمان۔ تو کہہ دے اگر تمہارے باپ اور بیٹے اور بھائی اور عورتیں اور برادری اور مال جو تم نے کمائے ہیں، اور سوداگری جس کے بند ہونے سے تم ڈرتے ہو، اور حویلیاں جن کو پسند کرتے ہو، تم کو زیادہ پیاری ہیں اللہ سے اور اس کے رسول سے، اور لڑنے سے اس کی راہ میں، تو انتظار کرو یہاں تک کہ بھیجے اللہ تمہارا حکم، اور اللہ راستہ نہیں دیتا نافرمان لوگوں کو۔ یعنی اگر خدا اور رسول کے احکام کا امتثال ہو یا جہاد کرنے سے یہ خیال مانے ہو کہ کنبہ برادری چھوٹ جائے گی، اموال تلف ہوں گے، تجارت مندی پڑ جائے گی یا بند ہو جائے گی، حرام کے مکانوں سے نکل کر بے حرام ہونا پڑے گا، تو پھر خدا کی طرف سے حکم سزا کا انتظار کرو جو اس تن آسانی اور دنیا طلبی پر آنے والا ہے۔ جو لوگ مشرکین کے موالات یا دنیاوی خواہشات میں پھنس کر احکام الہیہ کی تعمیل نہ کریں، ان کو حقیقی کامیابی کا راستہ نہیں مل سکتا۔ حدیث میں ہے کہ جب تم بیلوں کی دم پکڑ کر کھیتی باڑی پر راضی ہو جاؤ گے اور جہاد چھوڑ کر بیٹھو گے، تو خدا تم پر ایسی ذلت مسلط کر دے گا جس سے کبھی نکل نہ سکو گے، یہاں تک کہ
کہ پھر اپنے دین جہاد فی سبیل اللہ کی طرف واپس آؤ۔